خوش آمدید عزیز ناظرین، کیرلا ولاگ بھاگ 7 میں آپ کا دلی خیر مقدم ہے۔ میں معین شمسی ہوں اور آج جیسا کہ میں نے پچھلی ملاقات میں آپ سے وعدہ کیا تھا، کیرلا کی چیرمن جمعہ مسجد کو اندر سے دکھاؤں گا۔ یہ تو میں بتا ہی چکا کہ یہ مسجد ہندوستان کی پہلی مسجد ہے، لگ بھگ 1500 سال پرانی ہے، اور کچھ لوگ یہ کہتے ہیں کہ یہ مسجد نبوی کے بعد دنیا کی پہلی مسجد ہے۔ اگر مسجد نبوی کو ایڈ کر لیں تو دوسرے نمبر کی مسجد ہے۔ جو لوگ نہیں جانتے ہیں ان کو بتا دوں، مسجد نبوی سعودی عرب کے مدینہ نگر میں ہے اور دنیا کی پہلی مسجد ہے مسجد نبوی۔ خیر، ہم بات کر رہے ہیں چیرمن جمعہ مسجد کی۔ یہاں ہم پہنچے اور اندر داخل ہوئے تو جیسا ہم دیکھ رہے ہیں ویسا آپ کو بتائیں گے، لیکن ان نظاروں کو دیکھنے میں آپ کو مزہ آئے یا نہ آئے، لیکن زبان سے آپ کو بہت مزہ آئے گا۔ زبان جو مجھ سے آپ سن رہے ہیں اس سے آپ کو یقیناً مزہ آئے گا، کیونکہ میں اردو کے الفاظ زیادہ بولنے کی کوشش کروں گا تاکہ آپ کو ان شبدوں سے پریچے ہو جائے، ان شبدوں کا پروننسیشن یعنی اچارن یعنی تلفظ آپ سیکھ جائیں، اور ان کو سینٹینسز میں یعنی جملوں میں یعنی واقعوں میں کیسے پریوگ کرتے ہیں وہ بھی آپ سیکھ جائیں۔ تو یہ ہے وہاں کا عارضی وضو خانہ۔ وضو خانہ مطلب وضو کرنے کی جگہ۔ وضو ایک وشیش طریقے سے ہاتھ منہ پیر وغیرہ دھونا ہوتا ہے، اور خانہ مطلب جگہ۔ یہ ہے قبرستان۔ قبرستان کے سین بھی آپ کو دکھاؤں گا۔ فی الحال دیکھیے، یہ سامنے ایک چھوٹا سا بورڈ لگا ہے، اس پر لکھا ہے مہیلاؤں کا پرویش منع ہے۔ کیوں منع ہے کیوں نہیں ہے یہ ایک الگ موضوع ہے۔ ویسے مسجدوں میں، ہمارے دیش میں زیادہ تر مسجدوں میں مہیلائیں نہیں جاتی ہیں، مگر قرآن اور حدیثوں نے منع نہیں کیا۔ خیر، اس پر پھر کبھی بات کریں گے۔ تو یہ دیکھیے مسجد کا صاف شفاف نظارہ، ایک خوبصورت آنگن، کھلی ہوئی دھوپ، دسمبر کا مہینہ، لیکن اب ظاہر ہے کہ کیرلا میں ہیں تو سردی تو نہیں ہوگی نا دسمبر میں، تو موسم ٹھیک ٹھاک تھا، گرمی زیادہ نہیں تھی، پنکھے چل رہے تھے۔ ابھی آپ کو اندر لے کر چلوں گا تو آپ اندر بھی پنکھے چلتے ہوئے دیکھیں گے۔ یہاں پیڑ وغیرہ ہیں قبرستان میں، اور ان کو تھوڑا سا تراشا جا رہا ہے۔ تراشا مطلب کاٹا جا رہا ہے، چھانٹا جا رہا ہے۔ ان کو تراش کر شاید یہاں کچھ پلان ہوگا کچھ بنانے کا، دیوار یا کچھ، تو خیر اس کے حساب سے یہاں کام چل رہا ہے۔ اس پیڑ پر ایک صاحب بیٹھے ہوئے ہیں، اس کی ایک شاخ پر، شاخ مطلب شاخہ، ایک برانچ، یہاں دیکھیے یہ بیٹھے ہوئے ہیں اور یہ ٹہنیاں کاٹ رہے ہیں۔ ان کو حکم دیا گیا ہوگا، ان کو ہائر کیا گیا ہوگا اس کام کے لیے، تو یہ کر رہے ہیں۔ خیر، اس نظارے کے بعد میں آپ کو مسجد کے دوسرے سائڈ سے دکھاؤں گا وہاں کا نظارہ، وہاں کا درشیہ، اور پھر آپ کو لے کر چلتا ہوں اندر کی طرف۔ یہ دیکھیے کھلی کھلی دھوپ، صاف شفاف آسمان، بادل کے ٹکڑے، بادل کو ابر بھی کہتے ہیں۔ ابر آپ نے سنا ہوگا، ابر تھا جام تھا پر آپ نہ تھے، ایک گانے میں سنا ہوگا آپ نے۔ خیر، یہ دیکھیے ایک اور خوبصورت نظارہ سامنے سے۔ میں نے آپ کو پچھلی بار بتایا تھا کہ یہاں رینوویشن چل رہا ہے، یعنی کچھ کام چل رہا ہے، کچھ تجدید کاری یعنی کچھ آدھونیکی کرن کیا جا رہا ہے اس کا، بلکہ میں یہ کہوں کہ آدھونیکی کرن نہیں بلکہ اس پرانی شکل میں مسجد کو لایا جا رہا ہے جس میں یہ ابتدائی دور کا مطلب آرمبھک یگ میں، آرمبھک کال میں رہی ہوگی۔ یہاں بیسمنٹ ضرور بنایا جا رہا ہے اضافی طور پر۔ بیسمنٹ یعنی تہہ خانہ، دیکھیے بیسمنٹ تہہ خانہ، اور وضو کرنے کی جگہ وضو خانہ۔ اور شروع میں جب ہم نے یہ ویڈیو شروع کیا تھا تو ایک یتیم خانہ بھی تھا، اس کے بارے میں آپ کو بتانا بھول گیا۔ جی ہاں، مسجد کے گیٹ کے سامنے ایک انجینئرنگ کالج ہے اور ایک یتیم خانہ بھی ہے۔ اس نظارے کو آپ ابھی دوبارہ سے دیکھ لیجئے گا تھوڑی دیر میں، جب یہ ویڈیو پورا دیکھ لیں گے، شروع کا کچھ سیکنڈ کا سین، کچھ سیکنڈ کے سینز دیکھ لیجئے گا، ٹھیک ہے۔ یہ مزارات ہیں یہاں پر۔ یہ حبیب ابن ملک رضی اللہ تعالی عنہ اور ان کی بیگم خماریت بی بی یا خماریت بیوی، ان دونوں کے مزار ہیں۔ میں نے دیکھو ایک ورڈ بولا مزارات، مزار آپ سمجھتے ہیں اور مزارات اس کا بہووچن ہو گیا۔ یہاں کتبے لگے ہیں، کتبے یا کتبے یعنی کہ نیم پلیٹ تو نہیں کہہ سکتے، یہ پتھر کچھ نصب کیے گئے ہیں، مطلب لگائے گئے ہیں، اور ان پر لکھ دیا گیا ہے نام وغیرہ کہ یہ کن کے مزار ہیں یا مزارات ہیں۔ یہ ایک آپ کو میں اندر کا ویو دکھا رہا ہوں۔ یہ ایک تجوری باہر رکھی ہوئی ہے چھوٹی سی، اس میں دراصل یہ تجوری نہ کہوں، یہ ڈونیشن باکس ہے، ٹھیک ہے۔ تو ڈونیشن لوگ اس میں اپنا ڈالتے ہوں گے۔ کچھ لوگوں کو اگربتیاں جلانی ہوتی ہیں تو یہاں اگربتی جلانے کے لیے بھی انتظام ہے، اور یہ ایک تجوری ایک اور رکھی ہوئی ہے، اور اس پتھر پر سورہ فاتحہ قرآن کا فرسٹ چیپٹر لکھا ہوا ہے۔ اچھا، اب دیکھیں اندر کا نظارہ۔
यहाँ सामने वाला गेट फ़िलहाल बंद है, लेकिन जब तक आप लोग जाएंगे शायद खुल जाएगा, इसलिए मैं इधर से दाखिल नहीं हो रहा हूँ क्योंकि ये बंद है। मैं साइड से अभी एंट्री करूँगा। फ़िलहाल तो ये छत देख लीजिए, इसको बड़े खूबसूरत अंदाज में उसी दौर के हिसाब से बनाया जा रहा है। अब हम अंदर हैं, ठीक है, हम अंदर आ गए और अंदर से मैं आपको यहाँ के नज़ारे दिखा रहा हूँ। देखिए पंखे अभी ये बंद हैं, लेकिन अभी थोड़ी देर में चलेंगे। टाइम देखिए 12:15 होने वाले हैं। अभी ज़ोहर की अज़ान होगी और नमाज उसके बाद होगी, और उसके बाद भी आपको काफ़ी कुछ दिखाऊंगा। ये देखिए अज़ान वहाँ शुरू हो गई है। मैंने इस अज़ान का भी एक वीडियो बनाया हुआ है जो शायद आप लोगों ने देखा होगा, और शायद आप सुन भी रहे होंगे मेरी आवाज़ के पीछे धीमी आवाज़ में वहाँ की अज़ान की आवाज़। ये देखिए ये वही मज़ारात हैं जो अभी बाहर से दिखाए थे, यानी उन्हीं दोनों हस्तियों के मज़ार। ये मज़ारात भी अक़ीदत का मरकज़ हैं उन लोगों के लिए जो मज़ारात को ज़्यादा मानते वग़ैरह हैं। अच्छा खैर, इसके बाद ये देखिए दूसरा नज़ारा, कुछ नमाज़ी आ गए हैं। ये नमाज के मुंतज़िर हैं। मुंतज़िर का मतलब प्रतीक्षा में हैं, इंतज़ार कर रहे हैं कि नमाज अज़ान के बाद शुरू हो और ये लोग नमाज़ पढ़ना शुरू करें। और ये मैं आपको जो लेकर चल रहा हूँ तो थोड़ा सा बाहरी इलाका तो नहीं है, लेकिन हाँ यह है कि यहाँ कुछ कुर्सियाँ वगैरह आप देख पा रहे होंगे। अभी ये खाली खाली सा है, अभी थोड़ी ही देर में लोग आ जाएंगे और फिर आप देखेंगे कि यहाँ पर लोग अपने अपने तरीक़े से नमाज़ें पढ़ने लगेंगे। सामूहिक नमाज यानी जमात भी हुई, लेकिन उसकी रिकॉर्डिंग मैं नहीं कर सका तो वो नहीं दिखा पाऊँगा। छत को देखिए, इसमें लाइट्स लगाई जा रही हैं। वैसे ये पूरा वुडन है, लकड़ी का है, और ये सीढ़ी है लकड़ी की है। इसके ज़रिए हम ऊपर भी गए, ऊपर का भी आपको दिखाएंगे। और लोग आने लगे, और ये साइड में आपने थोड़ा सा जो नज़ारा देखा भी, दीवारों पर कुछ लगा हुआ था, वो दरअसल पुरानी हैंड राइटिंग्स में क्या था क्या नहीं था वो मैं समझ नहीं पाया और मैं पूछ भी नहीं पाया। खैर, दूर देखिए वो मुअज्जिन साहब जो हैं अज़ान दे रहे हैं, सफ़ेद कपड़ों में जो खड़े हुए हैं ना दूर, वो मुअज्जिन साहब हैं। मुअज्जिन किसे कहते हैं? मुअज्जिन कहते हैं अज़ान देने वाले साहब को, जो अज़ान देते हैं ना मस्जिद में। आवाज़ें आप भी सुनते होंगे अज़ानों की अपने अपने इलाक़ों में। तो जो व्यक्ति ये काम करने के लिए अपॉइंटेड होता है उसे मुअज्जिन कहते हैं। तो मुअज्जिन साहब अज़ान दे रहे हैं, लोग आ रहे हैं, और ये चिराग है, इसके बारे में अभी आपको बताऊंगा। ये छत से लटका हुआ है, बड़ा प्राचीन, बड़ा पुराना, एंशिएंट, कदीमी चिराग है। चिराग नहीं, चिराग, सही शब्द तो चिराग है, लेकिन हम लोग चिराग कह देते हैं। ये देखिए ये चिराग है, इसके बारे में काफ़ी बातें मशहूर हैं, प्रसिद्ध हैं। खैर, वो एक अलग मौजू है। आप लोग यहाँ के लोगों का पहनावा भी देख रहे होंगे। जो लोग नहीं जानते हैं उनको शायद थोड़ी सी हैरानी हो रही होगी, लेकिन सबका अलग अलग पहनावा है। और अभी अगर आप लोग ध्यान दें तो जो लोग नमाज किस तरह से पढ़ी जाती है ये जानते हैं, वो लोग देखेंगे कि यहाँ कुछ लोग अलग तरह से नमाज पढ़ रहे हैं। ये वो चिराग है, इसको क्लोज़ करके दिखा रहा हूँ। इस पर कुछ लिखा भी है, मलयालम में कुछ लिखा हुआ है। और ये जो आप देख रहे हैं ना, ये नोके या कोने, तो ये दरअसल इनमें रुई की बत्तियां वगैरह लगाकर और इसमें तेल वगैरह भरकर इसको जलाया जाता था, और रोशनी इसी से होती थी। और सभी धर्मों के लोग यहाँ आते थे और अभी भी आते हैं, मना किसी को नहीं है। अच्छा हाँ, एक बड़ी ज़रूरी बात बताऊँ, हमारे गैर मुस्लिम यानी नॉन मुस्लिम भाई लोग समझते हैं कि मस्जिद में जाना उनका मना है या कुछ है। किसी का भी किसी भी मस्जिद में जाना मना नहीं है। आप अगर किसी भी मस्जिद को, भले ही आपके इलाके की मस्जिद हो, अगर अंदर से देखना चाहें तो सबसे पहली शर्त यह है कि आप नहा धोकर, पाक साफ़ होकर वहाँ जाएं, और वहाँ जो प्रबंधक हैं, मुंतज़िम हैं, उनसे बात करें और उनसे ये कहें कि सर मैं ये देखना चाहता हूँ, तो वो यकीनन बड़े शौक़ से आपको मस्जिद दिखाएंगे अंदर से। तो मस्जिदों के दरवाज़े किसी के लिए भी बंद नहीं होते। इस मस्जिद के बारे में एक ख़ास बात आपको बताऊं, यहाँ अनेक नॉन मुस्लिम या कहें कि हिंदू लोग जो हैं वो अपने बच्चों की विद्यारंभम सेरेमनी एक होती है जिसमें बच्चे को पढ़ना सिखाते हैं, तो वो करवाने के लिए आते हैं। मैंने देखा था कहीं कि एक बच्चा अपनी वालिदा यानी माँ के साथ है और उसको यहाँ के इमाम साहब जो हैं वो स्लेट पर उसकी एजुकेशन की शुरुआत कर रहे हैं, तालीम की शुरुआत कर रहे हैं, और वो कुछ लिखवा रहे हैं स्लेट पर उसका हाथ पकड़कर। तो वो एक सेरेमनी है जो कुछ लोग यहाँ जो नॉन मुस्लिम हैं वो करवाते हैं, करते हैं और अपने हिसाब से, तो ये उनकी श्रद्धा है। खैर, सबके अपने अपने अलग अंदाज़ हैं। अच्छा, अब देखिए नमाज का नज़ारा। यहाँ इस वक्त ज़ोहर की नमाज का वक्त है। ज़ोहर की नमाज जो है वो 12-1 बजे के आसपास होती है, 12 के बाद यानी मिड डे के बाद होती है, और सब जगह अलग अलग वक्त होता है। तो यहाँ ज़ोहर की अज़ान हुई है ये, और जो मुख्य नमाज है या सामूहिक नमाज या जिसे कहें कि जमात है, उससे पहले लोग अपनी अपनी नमाज़ें पढ़ते हैं। ये देखिए, आप देख रहे हैं कि इन साहब के सर पर टोपी नहीं है और थोड़ा सा अलग अंदाज़ भी होगा नमाज़ पढ़ने का। ये देखिए, इन्होंने थोड़े से अलग ढंग से नमाज का एक रुकन
رکن ادا کیا۔ خیر اس میں کوئی پرابلم نہیں ہے، سب کے اپنے الگ الگ طریقے ہیں۔ تو میں یہ بتا رہا تھا کہ یہ ظہر کی نماز کا وقت ہے، اور ظہر میں مسلم لوگ تو جانتے ہیں، نان مسلم بھائی ہمارے نہیں جانتے ہوں گے کہ تھوڑی سی نماز پرائیویٹلی پڑھنی ہوتی ہے، مطلب اپنی اپنی پڑھنی ہوتی ہے۔ اس کو سنت نماز اور نوافل کہتے ہیں۔ اس کے بعد جو امام صاحب کے پیچھے کھڑے ہو کر پڑھی جاتی ہے اسے کہتے ہیں فرض نماز۔ جس کو پرابلم ہے وہ کرسیوں پر بیٹھ جاتا ہے۔ دیکھیے دو لوگ یہاں کرسیاں رکھ کر نماز پڑھ رہے تھے، ابھی آپ نے دیکھا لیفٹ سائیڈ میں یہ ٹائمنگز لکھے ہوئے ہیں، وہاں پر کون سے وقت کی نماز کس وقت ہوتی ہے تو یہ لکھا ہوا ہے۔ اور اس وقت امام صاحب اگر آپ دیکھ پاتے، لیکن خیر وہ چھپ گئے، ان صاحب کے آڑ میں ہو گئے، تو وہ آ گئے ہیں اور اب نماز یہاں پر ادا کی جائے گی۔ اور نماز ادا کی گئی، اس کے بعد ہم چلے چھت کی طرف۔ اچھا نماز عطا نہیں، نماز ادا۔ کئی لوگ کہتے ہیں کہ نماز عطا کرنے گئے ہیں، عطا کرنے نہیں جاتے ہیں، نماز ادا کرنے، نماز ادا کرنے۔ کچھ لوگ کہتے ہیں نواز پڑھنے، نواز نہیں، نماز ادا، دا سے دلیا، نماز ادا کی جاتی ہے، ٹھیک ہے۔ تو اب ہم یہ اوپر کی طرف آ گئے ہیں، یہاں اوپر ابھی فی الحال خالی ہے، لیکن جمعے کے وقت یا دوسرے اوقات میں نمازی زیادہ ہوتے ہیں تو بھیڑ ہوتی ہے۔ اچھا اوقات، میں نے ایک شبد بولا، اوقات مانے ٹائمنگز، ٹھیک ہے، وقت کا بہووچن اوقات، یہ بھی انڈر کنسٹرکشن ہے، یہاں بھی کام چل رہا ہے۔ ابھی ہم اس سے بھی اوپر جائیں گے، ٹھیک ہے، تو وہاں کے بھی آپ کو درشیہ دکھائیں گے۔ فی الحال اس کو دیکھیے، یہاں پلرز ہیں لکڑی کے، اچھا زیادہ تر کام لکڑی کا ہی ہے، کھڑکیاں وغیرہ، اور یہ کھڑکیاں جو ہیں نا یہ اسی دور کے حساب سے بنائی جا رہی ہیں، سب کچھ اسی دور کے مطابق یعنی انوسار بنایا جا رہا ہے۔ یہاں ہم نے جھانک کر بھی دیکھا، بلکہ ہم نے کیا جھانکا، ہمارے کیمرے نے جھانکا۔ خیر اچھا اندر کا ایک اور ویو دیکھیے، یہ سمپل سادی لیکن نفاست سے بھری کھڑکیاں، در و دیوار، دروازے، چھت اور کھمبے کو ستون کہتے ہیں، ستون، ٹھیک ہے، ستون یعنی کھمبا۔ تو لکڑی کے کھمبوں پر یہ اسٹرکچر بنایا گیا ہے، اور چھت بھی ظاہر ہے بتا چکا پوری کی پوری لکڑی کی ہے۔ اب ہم جا رہے ہیں اس سے بھی اوپر، ٹھیک ہے، یہ دیکھیے اب ہم بالکل اوپر آ گئے، ٹھیک، وہاں پوری طرح سے لکڑی کا جو مطلب لکڑی پر کاریگری کی جا رہی ہے، اس کام کو دیکھیے اگر آپ تھوڑا سا اندازہ لگا پائیں۔ دیکھتے رہیے نظارے، اور یہ بھی ذرا سوچتے رہیے، دھیان دیتے رہیے کہ میں کتنے اردو کے الفاظ بول رہا ہوں، ان میں سے کتنے شبد ایسے ہیں جو آپ پہلے سے جانتے تھے، اور کتنے شبد ایسے ہیں جو آپ کو ابھی اس ویڈیو میں معلوم ہوئے ہیں۔ ذرا مجھے کمنٹ باکس میں ضرور بتائیے گا۔ ابھی ویڈیو باقی ہے، بات ختم نہیں ہوئی، لیکن آپ کو یاد دلا دوں کہ جن لوگوں نے ابھی تک اس ویڈیو کو لائک نہیں کیا ہے وہ لائک کر لیں، اور جن لوگوں نے سبسکرائب نہیں کیا ہے وہ سبسکرائب کر لیں۔ اس ویڈیو کو دوسروں تک بھی پہنچائیے گا، بات ابھی باقی ہے، بہت کچھ دیکھنا ہے، ابھی آپ کو تو بہت بڑھیا چیزیں دکھاؤں گا، ٹھیک ہے۔ اچھا دونوں اوپری فلورز کا دیدار کرنے کے بعد ہم واپس آ گئے، یعنی نیچے آ گئے، اسی جگہ جو مطلب گراؤنڈ فلور پر جو ایریا ہے مسجد کا، ہم وہاں آئے، اور تھوڑا سا وہاں کا اور نظارہ دیکھیے۔ یہاں میں آپ کو یہ بتاؤں گا کہ وہاں دسمبر کے مہینے میں کیا وقت ہوتا ہے نمازوں کا، نمازیں کس وقت پر، کن وقتوں پر یا کن اوقات پر ہوتی ہیں۔ یہاں ویڈیو کو روک کر آپ چیک کر سکتے ہیں، نماز کے وقت لکھے ہیں، جمعے کا وقت لکھا ہے، تراویح کا وقت لکھا ہے، اور عید کا وقت بھی لکھا ہے کہ عید کی نماز کا کیا ٹائم ہے۔ خیر اس وقت تو عید کا موقع نہیں ہے۔ اب دیکھیے کچھ اور نمازیوں کو، کچھ لوگوں کو حیرانی ہو سکتی ہے کہ یہ صاحب نماز پڑھ رہے ہیں اور ان کے سر پر ٹوپی نہیں ہے، دیکھیے ان کے سر پر بھی نہیں ہے۔ دراصل اسلام کے 4 اسکولز آف تھاٹ ہیں، تو سب کے اپنے اپنے عقیدے ہیں، الگ الگ سسٹم ہے۔ تو کچھ لوگ بغیر ٹوپی کے نماز پڑھ لیتے ہیں، اور کئی لوگ ایسے ہوتے ہیں جو نہیں پڑھتے بغیر ٹوپی کے نماز۔ کچھ لوگ یہاں دیکھیے آرام کر رہے ہیں، یہ وہ لوگ ہیں جو آس پاس کے شاید دکاندار ہوں گے یا کون ہوں گے، یہ نماز کے بعد تھوڑا تھکے ہوئے ہیں، تو انہوں نے تھوڑا کمر سیدھی کرنے کے لیے یہاں پہ آرام کرنا مناسب سمجھا۔ اب ہم مسجد سے باہر نکلیں گے اور قبرستان میں ہوتے ہوئے واش رومز کی طرف جائیں گے۔ یہاں ابھی ہم نے جو آپ کو بیسمنٹ دکھایا تھا، باہر بیسمنٹ بن رہا ہے، اس کے اندر بھی ہمیں جانا چاہیے تھا، لیکن اب ہم واپس آ کر سوچتے ہیں کہ یار چلے جاتے اندر تو وہاں کے سینز بھی ریکارڈ کر لیتے، نہیں گئے۔ خیر کوئی بات نہیں، اگلی بار جب جانا ہوگا تو وہ کنسٹرکشن مکمل ہو چکا ہوگا، اور یہ مسجد پوری طرح سے شاید تیار ہو چکی ہوگی، کیونکہ یہ کورونا کال سے پہلے سے بن رہی ہے، اور کورونا کی وجہ سے شاید یہاں بھی کام رک گیا ہوگا، مگر اب کافی حد تک کام پورا ہو گیا ہے۔ تھوڑا بہت جو کام رہ گیا ہے وہ مجھے لگتا ہے کہ کچھ مہینوں میں پورا ہو جائے گا۔ یہ قبرستان ہے، اور یہ جو پتھر لگے ہیں نا، یہ
قبر کے سرہانے لگائے جاتے ہیں شاید وہاں پر، قبروں کے سرہانے یعنی سر کی طرف شاید لگائے جاتے ہوں گے۔ یہ ہم نے اتر بھارت میں تو نہیں دیکھے، مطلب ہماری طرف تو ایسا نہیں ہوتا ہے، لیکن ساؤتھ میں یہ ہوتا ہے، تو یہ ان کا اپنا الگ طریقہ ہے، تو اس میں کوئی پرابلم نہیں ہے۔ یہ راستہ لے کر جا رہا ہے ہمیں ٹوائلٹس کی طرف، یعنی واش روم کی طرف۔ واش روم کو بیت الخلا کہتے ہیں۔ بیت الخلا دو شبدوں سے بنا ہے شبد، لیکن کہتے ہیں بیت الخلا۔ یہاں تھوڑے سے انسٹرکشنز بھی تھے اور ایک دعا لکھی ہوئی تھی، شاید میں آپ کو دکھاؤں کلوز کر کے۔ تو یہ سامنے جو ایک چھوٹا سا بورڈ لگا ہے، اس پر ٹوائلٹ میں جانے کی دعا لکھی ہے، اور یہ جینٹس کا ٹوائلٹ ہے، یہ بھی لکھا ہے انگریزی میں بھی اور ملیالم میں بھی۔ اب ہم یہاں سے اندر کی طرف موو کر رہے ہیں، دیکھیے یہ ہم اندر جائیں گے یہاں سے، اور اندر جا کر بھی ہم نے ریکارڈ کر لیا، اس میں کوئی برائی نہیں ہے۔ میرا مقصد تھا کہ آپ لوگوں کو سب کچھ دکھاؤں۔ اچھا، یہ تو میں آپ کو پہلے بھی بتا چکا ہوں کہ کیرلا میں اردو یا ہندی میں نے زیادہ تر دیکھا نہیں کہ کہیں کچھ بورڈز لگے ہوں یا کچھ لکھا ہو۔ ملیالم ہی ہوتی ہے اور کہیں کہیں ساتھ میں انگریزی بھی ہوتی ہے۔ تو اس مسجد میں بھی مجھے ملیالم اور انگریزی ہی لکھی ہوئی دکھائی دی۔ اردو کی ایک دو کتابیں وہاں ضرور رکھی ہوئی تھیں اندر کی طرف مسجد میں، لیکن موٹے طور پر ملیالم اور انگلش ہی چلتی ہے یہاں پر۔ یہ لوگ اپنی زبان کی بڑی قدر کرتے ہیں، بہت عزت کرتے ہیں، اور ہم لوگ نہ ہندی کی عزت کرتے ہیں نہ اردو کی کرتے ہیں، ہے نا؟ بری بات ہے یہ۔ ہمیں ان لوگوں سے، مطلب کیرلا کے لوگوں سے بہت سی باتیں سیکھنی چاہیے، اور یہ بھی سیکھنا چاہیے کہ اپنی بھاشا کی کس طرح قدر کریں۔ کم سے کم ہمیں اپنی بھاشا شدھ روپ میں سیکھ لینی چاہیے، ہندی بھی اور اردو بھی، دونوں ہی دراصل ایک ہی زبانیں ہیں، ایک ہی بھاشائیں ہیں، مطلب ایک ہیں۔ یہی ہندی ہے، یہی اردو ہے جو میں اتنی دیر سے بولے جا رہا ہوں، اور میں فارسی یا عربی کے شبد جب زیادہ بولتا ہوں تو وہ کہلاتی ہے اردو، اور جب میں سنسکرت نشٹھ شبد بولتا ہوں تو وہ ہندی کہلاتی ہے، جبکہ یہ غلط سوچنا ہے۔ یہی ہندی ہے، یہی اردو ہے۔ ہندی ایک نام ہے اردو کا، جی ہاں، کئی دفعہ بتا چکا ہوں کہ اردو کا ایک نام ہندی بھی ہے۔ ہندی مطلب ہند کی، مطلب ہندوستان کی، چین کی چینی، ایران کی ایرانی، افغانستان کی افغانی، اسی طرح سے ہندوستان کی ہندی۔ اب ہم چلتے ہیں باہر دیکھیے، ہم باہر نکل کر روڈ پر آ گئے، اور اس بورڈ پر کیا لکھا تھا مجھے نہیں پتہ، کیونکہ یہ ملیالم لکھی تھی۔ اور مسجد کو باہر سے دیکھیے، اور لیفٹ سائڈ میں میں ابھی آپ کو ایک ہوٹل دکھاؤں گا۔ ہوٹل مطلب ریسٹوران ہے، وہاں پر ہم نے کھانا کھایا۔ اس ہوٹل کا نام بھی تھا چیرامن ہوٹل، دیکھیے لکھا ہوا ملے گا، انگریزی میں ہے، دیکھیے ہوٹل چیرامن فیملی ریسٹوران۔ یہاں ہم نے کھانا کھایا، اچھا کھانا تھا، بڑھیا تھا، اور مہنگا نہیں تھا۔ یار میں تو حیران ہوں کہ کیرلا میں اتنی مطلب چیزیں سستی کیوں ملتی ہیں۔ بڑا مزہ آیا کھانا کھانے کے بعد، اور وہاں سے نکل کر ہم نے اپنی راہ اختیار کر لی، واپس بس پکڑی یہیں سے، کیونکہ بس نے یہیں اتارا تھا، یہیں ملنی تھی، یہیں ملی بس، اور ہم واپس چل پڑے کوچین یا ایرناکولم جانے کے لیے بس کے ذریعے۔ تو یہ ملاقات آپ کو کیسی لگی، ایک بار پھر یاد دلا رہا ہوں، کمنٹ باکس میں اپنے تخیل کا، اپنے خیالات کا، تخیل نہیں خیالات کا اظہار کیجئے، اور لائک نہیں کیا ہے تو لائک کر لیجئے، سبسکرائب نہیں کیا ہے چینل کو تو سبسکرائب کر لیجئے، اور اس ویڈیو کو دور دور تک پھیلائیے گا۔ اس کے بعد میں لے کر آؤں گا کیرلا ولاگ کا اگلا ایپیسوڈ، یعنی 8واں بھاگ لے کر آؤں گا، اور پھر میں آپ کو کچھ اور دکھاؤں گا۔ یقین مانیے بہت مزہ آئے گا آپ کو۔ اب دیکھیے مینیو کارڈ اس ہوٹل کا جہاں ہم نے کھانا کھایا تھا، ہوٹل چیرامن فیملی ریسٹوران۔ یہ سب چیزوں کے ریٹس ہیں، بہت مناسب ریٹس ہیں، دیکھ لیجئے کیا کیا کتنے کا ہے۔ یہاں کی چائے اور کافی تو بہت ہی اچھی لگی، نہ صرف اس ریسٹوران یا ہوٹل کی بلکہ پورے کیرلا میں چائے بہت زبردست ہے۔ تو بس آج کی ملاقات یہیں تک، شکریہ، سلام ہندوستان۔